الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، غیر مسلم سائنسدانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادوئی تخت ڈھونڈ لیا، مگر جیسے ہی سائنسدانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہاتھ لگایا تو ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ سب دنگ رہ گئے۔ آج ہم اسی معجزے کو آپ سے شیئر کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش یروشلم میں ہوئی۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متشاہدہ اسرائیل پر 941 برس قبل مسیح سے لے کر 970 برس قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کی دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا، یعنی صبح و شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیات یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ جنات دور پہاڑوں سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے اور یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنات سے اور بھی بہت کام لیے اور آپ کا یہ صرف سنگیا تک ہی نہیں بلکہ دور دنیا کی عظیم بادشاہت سے بھی نوازا گیا تھا اور علم میں بھی نوازا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے خدا نے 3 آپشن لگے تھے، وہ جس کو چاہے اپنے لیے پسند فرما لے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا اور آپ نے ان میں سے ایک کو پسند کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا اور آپ کو باقی 2 چیزیں یعنی بادشاہت اور دولت علم کے انتخاب پر دے دیے گئے۔ آپ کی حکمرانی نہ صرف زمین، جماعتات، نباتات، حیوانات پر تھی بلکہ جن و انس بھی آپ کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی۔ آپ کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام ہوا کے جوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہے آتے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تخت تاریخ میں سلیمان کے نام سے مشہور ہے، جبکہ اسے تخت طاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ سال 2006 میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انگریز سائنسدانوں نے تخت سلیمانی ڈھونڈ لیا اور اس تخت کو ہاتھ لگاتے ہی ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ انگریز خوف زدہ ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ انگریز سائنسدانوں کو ریسرچ کے دوران مصر کے 2 لفتدات علاقے میں ایک کشتی نما شعبی جسے انہوں نے تخت سلیمانی کا نام دیا اور کہا یہ کہ یہ وہی تخت ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے۔ تجربات کی غرض سے اس تخت کو برطانیہ کی سب سے بڑی لیبارٹری میں لایا گیا اور جب سائنسدانوں نے اس کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے اس تخت کو کاٹنا چاہا تو یہ تخت اچانک غائب ہو گیا، جس پر سائنسدان خوف زدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ تخت وہی تخت ہے جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے۔ تاہم بعد ازاں یہ تخت برٹش میوزیم میں برآمد ہوا اور آج بھی وہی موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد سائنسدانوں نے تخت سلیمانی پر مزید تجربات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ واقعہ کتنا سچا ہے اور اس بارے میں کچھ کہنا نہیں جا سکتا، تاہم علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا جسے زمانے کے باعث مصروف اور پھر قدموں پر جھکا دے۔ آپ کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام نہایت ذلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی اور آپ کا بھی ایک نہایت قیمتی تخت تھا جسے آپ علیہ السلام نے طاؤس کا نام دیا تھا اور یہی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا۔ عزیز و دوستو، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔
ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن و انس چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بیان کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا۔ یہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے اسے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدائے واحد کی بجائے آفتاب کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم میرا خط لے کر اس کے پاس لے جاؤ، تیرا جھوٹ اور سچ کا امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ خط پڑھ کر ملکہ نے سفر کی تیاری کی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دے سکے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی دربار والوں میں ایسا جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے ہی اس تخت کو پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اسماء اعظم پڑھا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے موکر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو اسے وہی تخت دکھایا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دین کا حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جاہ و جلال اور تخت کو دیکھ کر ایمان لے آئی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔